بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 146 ہے اور کتاب الوکالہ حصہ دوم میں آج ہم وکالت کے متفرق احکامات میں سے یہ چند احکامات پڑھیں گے۔ وکیل کا دوسرے شخص کو وکیل بنانا، یا موکل کا وکیل کو معزول کر دینا، یا وکالت کے بطلان کی صورتیں۔ وکالت کے بطلان کی یعنی وکالت تقریباً 10 چیزیں ایسی شمار کی جائیں گی کہ ان سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ کچھ موکل کی طرف سے ہوں گی، تقریباً 7 موکل کی طرف سے ہوں گی، اور باقی 3 وہ وکیل کی طرف سے ہوں گی، تو اس سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیکچر میں آگے چل کر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وکیل کن کن لوگوں کے اوپر چیز کو فروخت کر سکتا ہے اور کن سے خرید سکتا ہے، یعنی اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے چیز کا خریدنا اور اس کو ان پر فروخت کرنا، اس کا کیا حکم ہوگا، کیونکہ اس میں کچھ تہمت بھی ہے اس پر کہ کہیں ان پہ سستی نہ فروخت کر دے، یا ان سے خریدتے وقت مہنگی نہ خرید لے سارا پیسہ تاکہ گھر میں آ جائے۔ تو اس طرح کے مسائل کو بھی انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلا آج کا ہمارا جو مسئلہ ہوگا وہ اس سے متعلق ہے کہ کیا وکیل دوسرے کسی آدمی کو وکیل بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ، کہ وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنائے، فیما اس کام میں، وُكِّلَ بِهِ جس کام کا خود اس کو وکیل بنایا گیا ہے۔ إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ، ہاں الا یہ کہ ایک صورت میں یہ پھر آگے وکیل بھی بنا سکتا ہے کہ موکل نے خود اس کو حکم دیا ہو کہ ہاں آپ آگے وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ او یقول له، یا موکل نے وکیل کو یہ بات کہی ہو، اعمل برأیک، اپنی رائے سے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ عمل کیجئے، آپ کو اختیار ہے۔ تو چونکہ موکل کو کسی ایک آدمی کے اوپر اعتبار ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، اسی لیے جس پر اعتبار ہوتا ہے اسی کو وکیل وہ بناتا ہے۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو، جس کو بھی وہ آگے وکیل اس کے کام کے لیے بنایا جائے، یا وکیل آگے کسی کو وکیل بنا دے تو موکل کو بھی اس پر اعتبار ضروری ہوگا۔ تو اس لیے وکیل جس کو بنایا گیا ہے تو اس پر کسی خاص اعتبار کرتے ہوئے، کسی خاص کام میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو بنایا ہے، لہٰذا وہ کام کسی اور کو نہیں سونپ سکتا، وہ خود اس کام کو انجام دے گا۔ البتہ اگر اس نے اجازت دی ہے موکل نے کہ یار بس کام چاہیے، آپ کریں یا آپ کسی اور سے کروائیں، لیکن آپ مجھے کام کر کے یہ دے دیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ فَإِن وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ، تو اب ممکنہ صورت اس میں یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر اس نے بغیر اجازت کے وکیل بنا ہی دیا، موکل کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی آدمی کو وکیل بنا دیا، تو اس میں پھر آگے ممکنہ صورتوں میں یہ ہے کہ عقد درست ہو سکتا ہے اس وکیل ثانی کا بھی، بشرط کہ یہ وکیل اول جس نے وکیل بنایا ہے وہ موجود ہو وہاں پر، یعنی وکیل ثانی نے آگے عقد کیا، آگے لین دین جو کرنا تھا وہ کیا، لیکن اس دوران وکیل اول جو تھا، یعنی موکل ثانی اور وکیل اول وہ موجود تھا۔ اگر وہ موجود تھا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا اس کی موجودگی میں، اس کی رضامندی سے وہ کام ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے، موکل بھی اس پر راضی ہے۔ اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اگر یہ خود دیکھ لے اس کام کو، اچھا وہ کام ہو چکا ہے، اور پیچھے موکل بھی اس کی اجازت دے دیتا ہے، تو ہوگا وہ کام ٹھیک ہے، درست ہو جائے گا، ورنہ وکیل ثانی کا وہ جو کیا ہوا کام ہوگا یا عقد ہوگا وہ درست نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ بغیر اجازت کے یہ وکیل بنا ہے۔ فعقد وکیلہ بحضرتہ، وکیل نے یعنی اس وکیل اول کے آگے وکیل نے، یعنی وکیل ثانی نے عقد کیا ہے بحضرتہ، یہ وکیل اول کی موجودگی میں، جازا تو درست ہے، ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا کہ یہ وکیل اول نے ہی کیا ہے، اس کو اس کی رضامندی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، اگر وہ وکیل ثانی نے، وکیل کے وکیل نے عقد کیا ہے وکیل اول کی غیر موجودگی میں، بغیر حضرتہ، اس کی بغیر موجودگی میں،
اور اس کے بعد پھر جائز ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ، وکیل اول نے اس کی اجازت دے دی، اس کو نافذ کر دیا، جازہ پھر بھی درست ہے، اگر نافذ نہ کیا تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا کہ وکیل اپنی مرضی سے کسی کو آگے وکیل نہیں بنا سکتا۔ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا موکل وکیل کو معزول بھی کر سکتا ہے؟ تو عزل یعنی وکیل کی معزولی، اس کو کام سے ہٹا دینا، اس کی وکالت کو ختم کر دینا، اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو موکل اپنے اختیار سے وکیل کو ہٹائے گا کہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ بس آپ وکیل نہ رہیں، آپ وکالت سے ہٹ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موکل کے اندر کوئی اس قسم کا کوئی کام آ گیا، یعنی وہ مر گیا یا وہ مرتد ہو گیا یا کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے حکمی طور پر ہی خود بخود آگے وکیل معزول ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ صورتیں ہوتی ہیں وکالت باطل ہونے کی اور وکیل کو معزول کرنے کی۔ تو دیکھتے ہیں وکیل کو معزول کرنے کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ تو عزل حقیقی ہے یہ کہ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، موکل کے لیے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ وکیل کو وکالت سے معزول کر دے۔ فَإِن لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ، اگر وکیل کو معزولی کا علم نہیں ہوا، اس کو معزولی کی بات نہیں پہنچی، تو فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ، تو وہ اپنی وکالت پر برقرار رہے گا، کیونکہ جو حقیقت میں معزولی ہوتی ہے اپنے اختیار سے وکیل کو معزول کرنے کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ موکل کو چاہیے کہ وہ وکیل تک بات کو پہنچائے۔ ہاں حکمی معزولی کہ موکل مر گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو اس میں پھر پہنچانے کی چونکہ وہ ایسا موقع ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر وہ وکیل معزول ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ اپنے اختیار سے معزول کیا جا رہا ہے تو اس کا وکیل تک پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ تو فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ، اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو وہ اس وقت تک اپنی وکالت پر ہی ہوگا، آگے اس کا تصرف کرنا جائز ہے۔ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ، اس کا تصرف بھی آگے درست ہوگا یہاں تک کہ وہ جان لے کہ مجھے ہاں معزول کر دیا، تو پھر اس کے بعد وہ تصرف نہیں کرے گا۔ تو یہ معزولی کا حکم ہو گیا۔ آگے وکالت کے باطل ہونے کی 10 صورتیں مزید ذکر کریں گے، اس میں 7 صورتوں کا تعلق جو ہوگا وہ موکل کے ساتھ ہوگا اور 3 صورتوں کا تعلق جو ہوگا وہ وکیل کے ساتھ ہوگا۔ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ، وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کے موت کی وجہ سے، یہ ایک ہو گیا جی۔ وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبَقًا یا جنون مطبقاً، مطبق یعنی مسلسل پاگل پن، جنون اس کو لاحق ہو گیا اور 1 مہینے سے تقریباً اوپر ہو چکا ہے، مکمل طور پر وہ پاگل ہی ہے، تو یہ بھی دوسری صورت ہے کہ اس سے وکالت خود بخود باطل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا عازل حکمی ہے۔ وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، اور اس کا دارالحرب میں ملحق یعنی ہو جانا مرتد ہو کر، جب تک وہ ملک کے اندر ہے، دارالاسلام کے اندر ہے، مرتد ہے، تو اس کا یہ جو تصرف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ موقوف رہے گا جب تک کہ وہ واپس دار اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اور اگر نہ ہوا تو پھر وہ 3 دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ اور جو دارالحرب ہے اگر اس کے اندر وہ ملحق ہو گیا تو وہ بمنزلہ مردے کے ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اس کی حکمی موت ہو چکی ہے مرتد ہو کر جب وہ چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر بھی وہ وکالت خود بخود باطل ہو جائے گی۔ یہ تیسری صورت ہے موکل کی طرف سے وکالت کے باطل ہونے کی۔ آگے وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا، مکاتب غلام تھا، آقا نے اس کو کہا تھا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ لے کر آؤ اور اس کے بعد تم آزاد ہو، اس کے ساتھ کتابت ہوگی، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ تو اس کو اختیار ہوتا ہے چونکہ یہ آدھا آزاد ہو چکا ہوتا ہے، آگے جا کر کسی کو وکیل بنائے، کچھ تصرفات کرے تو اس کو اجازت ہوتی ہے۔ تو اس نے آگے جا کر کسی کو وکیل بنایا تھا، ثم عجزہ، پھر یہ مکاتب بدل کتابت آقا کی طرف ادا کرنے سے عاجز آ گیا، تو عاجز آتے ہی یہ دوبارہ غلام بن جائے گا، تو یہ بھی گویا کہ ایک عزل حکمی ہو گیا اور اس سے وکالت باطل ہو جائے گی، اور یہ بھی موکل کی طرف سے ہے، اور یہ چوتھی قسم آ گئی وکالت کے باطل ہونے کی موکل کی طرف سے۔
اول معذون لہو، یا ایسا غلام تھا جس کو اجازت دی گئی تھی کاروبار کرنے کی، تصرف کرنے کی، اس کو کہتے ہیں معذون لہو، یعنی اس نے وکیل بنایا آگے کسی کو اور کام چل رہا تھا، فحجر علیہ، پھر اس معذون لہو غلام کے اوپر پابندی لگ گئی اور یہ عبد محجور ہو گیا۔ تو یہ پانچویں اور صورت ہو گئی ہے کہ جس میں موکل کی طرف سے چونکہ اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے تو وہ اس کی وکالت آگے باطل ہو جائے گی خود بخود۔ ہم نے وکالت کے اندر بنیادی شرط پڑھی ہے کہ جس کام کا انسان خود مالک ہوگا وہ اسی کام کے اندر وہ کسی کو آگے وکیل بھی بنا سکے گا، جس کا وہ خود مالک نہیں ہوگا اس کا کسی کو آگے وکیل بھی ہرگز نہیں بنا سکتا۔ تو ان سب صورتوں میں چونکہ وہ خود ہی تصرف کے آل نہیں رہے تو لہٰذا ان کی وکالت خود بخود باطل ہو جائے گی، اگرچہ وہ زبان سے نہ بھی بولیں۔ اب اس شریکانی، چھٹی چیز شروع ہوگی جی کہ دو شریک تھے، کتاب و شرکت آپ نے پڑھ لی ہے، دو بزنس مین تھے، پارٹنر تھے، ان میں ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک دونوں جو ہے وہ آگے جدا جدا ہو گئے، انہوں نے اپنا کاروبار ختم کر دیا، فافترقا، دونوں الگ الگ ہو گئے، تو اس سے بھی خود بخود ان کی آپس میں جو وکالت تھی وہ ختم ہوگی، وہ تو عقد کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو یہ ہوگی کل 6 صورتیں یہاں پہ ہوگی موکل کی، اور 7ویں صورت نیچے آئے گی، وہ یہاں پر ہے، اس کو بھی یہاں پہ یہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ موکل کی جو صورتیں ہیں وکالت باطل ہونے کی موکل کی طرف سے وہ ساری ایک ساتھ ہو جائیں۔ فَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلِمَ الْوَكِيلُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، یہ ساری کی ساری صورتیں یہ وکالت کو باطل کر دیتی ہیں، وکیل کو علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ عزل حکمی ہے نا، تو وکیل کو علم ہونا یہاں پہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا وکالت باطل ہو جائے گی۔ اور وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا، یہ میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے تاکہ وکالت کے باطل ہونے کی موکل کی طرف سے جو 7 صورتیں ہیں وہ مکمل ہو جائے۔ تو یہ 7ویں صورت ہے جی، یہ 7ویں صورت ہے کہ موکل نے کسی کو وکیل بنا دیا بشیئن، کسی کام کا، ثم تصرف الموکل بنفسہ، پھر اس کام کو خود انجام دے دیا۔ تو خود انجام دینا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وہ وکیل سے کروا ہی نہیں رہا، کہا کہ میری بیوی کو طلاق دو، پھر خود طلاق دے دی، کہا کہ یہ فلاں چیز بازار سے جا کر لے آؤ، پھر خود جا کر لے آیا، کہا کہ یہ تم میرا کیس لڑو، پھر جا کر خود لڑنے لگ گیا۔ تو یہ سب ایسی صورتیں ہوں گی کہ اس میں چونکہ اس نے کام خود کر دیا موکل نے، تو یہ اس کی طرف سے یہ خود کام کر جانا یہ وکیل کی وکالت کو خود ہی باطل کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ ثم تصرف الموکل فیما وکل بہ، جس کام کو اس نے دوسرے کو وکیل بنایا تھا اس کام کو خود ہی کر ڈالا، باطلت الوکالت، تو یہ وکالت باطل ہو جائے گی۔ تو یہ 7 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں جس میں موکل کی طرف سے عزل حکمی پایا گیا، تو وکیل کو پتہ ہو یا نہ ہو وکالت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب درمیان میں جو رہتا ہے وہ وکیل کی 3 صورتیں ہیں جس میں وکیل کی طرف سے اگر وہ 3 صورتیں پائی جائیں تو وکالت پھر بھی باطل ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ، وکیل مر جائے تو یہ بھی عزل حکمی ہے کہ اب کس کو کون آگے تصرف کرے گا، وکیل کا وکیل تو ہے نہیں۔ او جن جنون مطبقاً، یا یہ کہ وہ پاگل ہو گیا ہے اور ایسا پاگل ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، درمیان میں اس کو افاقہ نہیں ہو رہا، تو بطلت وکالت ہو، تو اس کی چونکہ اہلیت باطل ہوگی تو اس کی وکالت بھی باطل ہو جائے گی۔ وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، اگر وہ مرتد ہو کر دارالحرب کی طرف منتقل ہو چکا ہے، لم یجوز لہ التصرف، تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ تصرف ظاہر نہیں کر سکتا، تصرف اس کا موقوف رہے گا، الا ان یعود مسلما، الا یہ کہ وہ مسلمان ہو کر واپس لوٹے تو اس کا وہی تصرف، وہی وکالت، وہی سارا کچھ دوبارہ لوٹ کر اس کو مل جائے گا۔ یہ موقوف ہوتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تو جو ہی وہ وکیل بنا تو اس کا مرتد ہوا اسی وقت سے اس کا سارا کچھ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل 10 صورتیں آپ کے سامنے آئیں وکالت کے ڈائریکٹلی خود بخود باطل ہونے کی۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ایک مسئلہ ذکر کر لیتے ہیں آج کے اس سبق میں، وہ یہ ہے کہ وکیل آپ نے کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بنایا، اس کو وکیل بالبیع کہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنے کے لیے وکیل بنایا اس کو وکیل بالشراء کہتے ہیں۔ تو وکیل بالبیع، وکیل بالشراء، کیا وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے اوپر چیز کو فروخت کر سکتا ہے یا اپنے ہی رشتہ داروں سے چیز کو خرید سکتا ہے؟
تو اس میں آپ خلاصے کے طور پر یہ بات یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو تہمت کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر یہ فروخت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ اس میں تہمت آئے گی کہ دیکھیں اپنے بندوں پر فروخت کیا تاکہ یہ چیز اس کے اپنے گھر میں ہی رہے اور سستے داموں فروخت کر دیا، اور اگر وہ آپ خرید رہے ان سے تو مہنگے داموں ان سے خرید لیا، 10 کی چیز 20 کی خرید رہے اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، تو مطلب کہ دیکھو بھائی سارا پیسہ اپنے گھر میں یہ لانا چاہتا ہے وکیل، اور اس نے یہ ساری چیز جو ہے اپنے ہی لوگوں سے خرید لی، تو اس تہمت کی وجہ سے جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے چیز خریدے، یا اس آدمی سے خریدے کہ جس کی اس کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جاتی، وہ وہی ہوتے ہیں جو اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ان کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر موکل نے خود اس کو صراحتاً اجازت دی ہے کہ تم جاؤ اپنے باپ کے اوپر یہ چیز بیچنی ہے، یا اپنے بھائی کو یہ چیز بیچ کے آنا ہے، یا جاؤ تم اپنے بھائی سے وہ فلاں چیز خرید کے لاؤ، اپنے باپ سے وہ فلاں چیز خرید کے لاؤ، اور اس صورت میں پھر یہ کہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری صورت ہے کہ جس میں جائز بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ موکل وکیل کو یہ کہے کہ تم اتنے ہی پیسوں کی، یہ جو میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہ چیز 1000 کی، بس 1000 ہی کی جا کر تم اپنے بھائی سے لے کر آنا ہے، یا یہ چیز آپ نے بیچنی ہے اپنے بھائی پر یا اپنے باپ پر یا اپنے بیٹے پر صرف 1000 کی، اس سے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، تو چونکہ اس نے سمن خود بخود بتا دی ہے، اب اس سے کم زیادہ تو وہ وکیل کرے گا نہیں، تو پھر تہمت بھی نہیں ہے۔ دو صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت اس کے جائز ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ موکل نے وکیل تو بنا دیا، مطلقاً کہا ہے کہ بھائی جس پر بھی بیچنے بیچ دو، تو پھر تو وہ اپنے باپ پر بھی بیچ سکتا تھا، لیکن اس نے تہمت سے بچنے کے لیے اس طرح کیا کہ اپنے باپ پر چیز سستے داموں بیچنے کے بجائے مہنگے داموں بیچ دی، گویا کہ 10 کی چیز وہ اس نے باپ پر بیچی ہے اور باپ سے 10 کے بجائے 20 روپے لیے ہیں، تو تہمت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ باپ سے زیادہ پیسے لے لیے، اور خریدتے وقت اپنے باپ سے یا اپنے بھائی سے چیز خریدتے وقت 10 کی چیز جو ہے وہ 8 روپے میں خریدی ہے، تو کم کے پیسوں میں خرید لی، تو پھر بھی تہمت نہیں ہے۔ تو یہ وہ 3 صورتیں ہیں جس میں یہ اپنے ان رشتہ داروں کے اوپر چیز کو فروخت کر سکتا ہے یا ان سے خرید سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، والوکیل بالبیع والشراء، وکیل بالبیع یا وکیل بشراء لا يجوز له ان يعقد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک کہ وہ عقد کرے مع ابی ہی، اپنے باپ کے ساتھ، وجدہ اور اپنے دادا کے ساتھ، وولدہ اپنے بیٹے کے ساتھ، ولدہ یا اپنے ولدی یعنی اپنے بیٹے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کے اوپر بھی فروخت نہیں کر سکتا، وزوجتی اپنے بیوی کے اوپر بھی، وعبدہ اور اپنے غلام کے اوپر بھی، ومکاتبہ اور اپنے مکاتب کے اوپر بھی۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اور یہی مفتبی ہے۔ صاحبین تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے غلام کے علاوہ باقی سب پر فروخت کر سکتا ہے، جب ریٹ متعین ہے تو اس میں پھر کیا تہمت ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اس لیے آگے صاحبین کا قول بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ یجوز بیعہ منہم، ان سب سے بیع کرنا درست ہے، بمثل القیمتی، قیمت کی مثل کے ساتھ، یعنی جتنی اس چیز کی قیمت ہے اسی کے اوپر اگر فروخت کر رہا ہے تو پھر اس میں تہمت تو نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو وہ ہوگا، وہ آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ الا فی عبدہ، الا یہ کہ اپنے غلام کے اوپر نہیں، وہ مکاتبہ اور اپنے مکاتب کے اوپر نہیں فروخت کر سکتے، کیونکہ غلام اور مکاتب کے اوپر چیز کا فروخت کرنا ایسے گویا کہ اپنے اوپر ہی فروخت کرنا ہے، کیونکہ غلام اس کا خود اپنا مال ہے، مکاتب بھی، اس لیے ان کے اوپر فروخت نہیں کر سکتا، یہ صاحبین کے نزدیک ہے۔ تو یہاں آج اس سبق کو ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، اور سبق نمبر 146 یہاں مکمل ہوا جاتا ہے۔ اور یہاں آج کے سبق میں جو ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ یہ کہ وکیل دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا، موکل کا وکیل کو معزول کرنا، تو عزل حقیقی میں وکیل کو پتہ لگنا ضروری ہے، اور عزل حکمی میں وکیل کو پتہ لگنا ضروری نہیں ہے۔ وہ 10 صورتیں ہم نے ذکر کی، 7 موکل کی طرف سے، 3 جو ہے وہ وکیل کی طرف سے، جن سے خود بخود وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے ذکر کی کہ کن کن لوگوں پر وہ وکیل چیز اپنی فروخت کر سکتا ہے یا کن سے خرید سکتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں سے خریدنے میں یا ان پر فروخت کرنے میں تہمت کا چونکہ شائبہ ہے، تو اس لیے جواز کی 3 صورتیں ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ ناجائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔